بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے جی اسٹوڈنٹس، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے کل کا کام اس کو اچھی طرح سے پڑھا ہوگا اور ساتھ میں اپنے کاپیز پہ کیا بھی ہوگا۔ آئیے آج ہم اپنا شعر نمبر 4 سے نیکسٹ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹوٹ کے آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں شاعر کمزور عقیدے والے لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کمزور عقیدے والے جو انسان ہوتے ہیں وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ رات کے وقت جب شہاب ثاقب گرتے ہیں آسمان سے تو وہ اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے ہوں۔ رات کی تاریکی میں یہ خوفناک نظارہ ہوتا ہے۔ لوگ اس طرح کے گمان کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، لیکن شاعر کے مطابق وہ ایسے حالات میں بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اس کے حواس بالکل قابو میں رہتے ہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ خدا ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اب ہم دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوسان، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس شعر میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایسے راستے سے گزر رہا ہو جو میدانی ہو، یعنی ہر طرف میدان ہو، لوگ تو زیادہ تر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر وہ ہرگز خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ جس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ سے جہاں رہائش نہ ہو، پرانی عمارت ہو، وہاں سے بھی گزرے تو وہ خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کا گزر ایسی جگہ سے ہو جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، تو ایسی جگہ سے انسان کے اندر خوف کا پیدا ہونا فطری عمل ہے، مگر ایسے مقامات پر بھی وہ ہوش میں رہتا ہے اور اس کے اندر ذرا بھی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم تیسرے شعر کو پڑھتے ہیں، بند کو۔ ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر اس کا گزر جنگل اور بیابان جگہ سے ہو، یا وہ سمندر کے پانی کا مسافر ہو اور اس کا گھر بہت دور رہ گیا ہو، تو ایسے حالات میں بھی وہ نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جنگل اور ویرانے میں وہ اکیلا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ وہ سمندر کے گہرے پانی پہ سفر کرتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت یقین ہے اور وہ اس کو منزل تک ضرور پہنچائے گی۔ شاعر کے مطابق وہ کسی بھی قسم کے مشکل حالات میں بھی نہیں گھبراتا اور باہمت رہتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو ساری تشریح میں نے سنا بھی دی اور اس کے امیجز بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں، باقی 3 بند کے۔ آج ہمارے ہوم ورک میں اس کے مختصر جوابات بھی شامل ہیں۔ اس کے پہلا کویسچن ہے کہ کون سے عمل کے ہونے پہ لوگ وہم کرتے ہیں؟ آپ نے جیسے کہ نظر میں پڑھا ہوگا کہ جب آسمان سے تارے یعنی کہ شہاب ثاقب زمین پہ گرتے ہیں تو لوگ اس سے وہم کرتے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے، کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ اگر شاعر سفر کرتے ہوئے کسی ویرانے سے گزرے اور اپنے گھر سے دور ہو یا سمندر کا مسافر ہو، تو ایسے حالات میں اس کا جگر قوی رہتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے۔ میرے شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کا خدا پر یقین ہے اور اس کا ایمان ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ پھر کویسچن ہے کہ خوف زدہ ہونے والے مقامات کون سے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خوف زدہ کرنے والے مقامات میں بیابان، سمندر، سنسان کھنڈر، مرگھٹ اور قبرستان شامل ہیں۔ پھر یہ کویسچن ہے کہ اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد، جیسے کہ آپ نے کیا ہے، آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ایک جنرل پوائنٹ آف ویو کیا ہے آپ کے اس نظم کے حمد کے بارے میں؟ تو اس کا جواب اس طرح سے ہوگا کہ اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد پہلا خیال یہ آتا ہے کہ انسان کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ہر وقت ہونے پہ یقین ہونا چاہیے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہوئے کسی بھی چیز سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے کل کا ہوم ورک کیا ہوگا۔ آپ نے آج بھی اسی طرح سے اپنی کاپیز میں یوں شعر لکھنے ہیں، بند لکھنے ہیں، ان کی تشریح کرنی ہے آپ نے۔
ہر پیج پہ اگر تھوڑی سی جگہ رہ جائے اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر نیکسٹ پیج پہ آپ نے کام کرنا ہے، اور یہ چیز اچھی لگتی ہے ورنہ صفائی نہیں رہتی۔ اور پھر اس طرح سے اپنی ایکسرسائز کے کویسچنس لکھنے ہیں اور ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ مزید میں اس لیکچر کے اینڈ میں آپ کو اس کے امیجز سینڈ کر دوں گی، تاکہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل ہو تو آپ ان کو دیکھ کے اپنے مشکل کا حل نکال لیں۔ شکریہ۔